اب آپ ایران میں جائیں، الحاد اتنا عام ہے، الحاد اتنا زیادہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو گالی دینا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بے حرمتی کرنا. اب یہ ایک ٹرینڈ جا رہا ہے ایران میں کہ عاشور کے دن ہم نے شراب پینا، عاشور کے دن ماتم نہیں کرنا. ابھی بہت ہے ایرانیوں ایک ٹرینڈ ہے کہ عاشور کے دن ہم نے شراب پینا، سب آ کے آن لائن ادھر شراب پی لو. اب دیکھو یہ شاہ کے زمانے میں ایسا تو نہیں تھا، شاہ کے زمانے میں تھا نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. شاہ ایک سیکولر آدمی تھا، لیکن وہ مذہب کا بڑا احترام کرتا تھا، علماء کا بڑا احترام کرتا تھا، مراجع کا بڑا احترام کرتا تھا. اس کے والد جو تھے محمد رضا شاہ پہلوی، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، وہ شروع میں وہ بھی بڑا مذہبی تھا، شروع میں بڑا ہی مولائی تھا، ماتمی تھا. وہ کیونکہ فوج کا سپہ سالار تھا، وہ عاشور کے دن فوجیوں کا دستہ نکالتا تھا، فوجیوں کا عزاداروں کا دستہ ہوتا تھا قاجار کے زمانے میں. پھر وہ ہوا یہ کہ وہ یورپ چلا گیا ایک دو سفر میں. جب یورپ گیا تو وہاں پہ واپسی پر ترکی چلا گیا، آتا ترک سے ملاقات ہوئی. تو اس زمانہ وہ تھا ایران میں، اس وقت زمانے میں تیل بھی نہیں تھا. ایران جو بہت ہی پسماندہ ملک، پورے ایران میں ایک ہاسپٹل بھی نہیں تھا اس زمانے میں. یہ 1920s کی بات ہو رہی. تو آتا ترک نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی یہ جو مولوی حضرات ہیں، یہ دین جو ہے یہ پیشرفت کا اور ترقی کا رکاوٹ ہے، آپ کو اس سے عبور کرنا ہوگا. تو وہ جب واپس آیا تو پھر اس نے وہ حجاب بھی کیا برقعے پہ، یعنی حجاب جو چادر سر پہ ڈالتا ہے نا دوپٹہ، اس پہ پابندی نہیں تھی شاہ کے زمانے میں، شاہ کے والد کے زمانے میں. برقعے پہ اس نے پابندی لگا دی. اور اس کی اپنی بیٹیاں تھیں، عورت تھی، اس کے لیے بہت سخت تھا. اس نے خود ان کو جو ہے سب کے سامنے بے حجاب، یعنی بے حجاب کیا ان چہرے سے اتار، بلکہ چہرے سے کیا سر دوپٹہ بھی اتار دیا ان کا، نکال. تو اس پہ پابندی بھی لگا دی. اور اس سے علماء کے ساتھ اس کی کافی مشکلات بڑھ گئیں. اور پھر آخر تک اس کے تعلقات تھے مراجع سے، لیکن تعلقات اس کے ٹھنڈے پڑ گئے. اور مشہد مقدس میں اسی مسئلے پہ حرم امام علیہ السلام میں اس کا جو گورنر تھا، اس نے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا. لیکن جو خود شاہ تھا محمد رضا شاہ پہلوی، اس کا جو بیٹا تھا، اس نے ان سب باتوں کو ریورس کر دیا. پھر اس نے حجاب وغیرہ آزاد کر دیا تھا. بہرحال شاہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ شاہ دین کا دشمن تھا. اس سے بڑا دشمن، اگر وہ دین کا دشمن تھا یا نہیں تھا، اس سے بڑا دین کا دشمن آپ کے موجودہ دور کے بہت سارے مجتہدین، بالخصوص خامنئی صاحب. تو خامنئی صاحب یہ نہیں کہتے، دیکھیں خامنئی صاحب تو شروع سے وہ قمہ زنی، تدبیر، زنجیر زنی کے مخالف رہے ہیں، بلکہ نوحے کے وہ مخالف ہیں، بلکہ وہ سینہ زنی کے بھی مخالف ہیں. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بقیہ ائمہ علیہ، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے سینہ زنی ہونی چاہیے، بقیہ ائمہ علیہ السلام کے لیے نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس نے وہ جو مخالفت کرتا ہے وہ نہیں کہتا یہ فی نفس ہی حرام ہے، سر سے خون نکالنا، بدن سے خون بہانا. وہ کہتا ہے اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ جن ملکوں میں لوگ تدبیر کرتے ہیں، مثلا عراق میں لوگ تدبیر کرتے ہیں، لبنان میں کرتے ہیں، ہندوستان میں کرتے ہیں، پاکستان میں کرتے ہیں، ان ممالک میں غیر شیعہ لوگوں کی بڑی آبادی ہے، بڑی آبادی ہے. اور ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بدنصیب بلے شیعہ مذہب کو برا کہے کہ برا مذہب ہے، اس مذہب کو ترک کرنا چاہیے. اور کوئی اس کی طرف اس بات کی طرف توجہ بھی دی، اس لیے کہ شیعہ حضرات غم امام حسین علیہ السلام پہ زنجیر مارتے ہیں، زنجیر لگا. اگر کوئی کہہ بھی دے نا تو وہ بہت ہی نادر بات ہوتی ہے، کوئی اس کا نہیں ہوتا اتنا. آج کل کے زمانے میں، یعنی انقلاب ایران کے بعد، سعودیہ والے بات کرتے ہیں عزاداری وغیرہ کے خلاف، لیکن وہ بھی اس لیے کرتے ہیں، وہ اس کی ایک سیاسی وجہ ہے. وہ اب انقلاب ایران کے بعد شروع ہوئی ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایران کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایران کا جو پاور بیس ہے، ایران جن لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے، ایران جن کمیونٹی کو اپنے انفلوئنس کے لیے مختلف ممالک میں یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ شیعہ کمیونٹی ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ تھوڑی سی باتیں لوگ سنتے ہیں، لیکن ان کی بات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ان کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام ہو. بلکہ بہت سارے لوگ ہمارے مذہب کے احترام کرتے ہیں، اور احترام کرتے ہیں اسی عزاداری کی وجہ سے.
اور آتے ہیں ماتمی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ خود روتے بھی ہیں، اور ہم نے بہت دیکھا ہے جماعت عمریہ کے نوجوان بہت سارے آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، وہ زنجیری خونی ماتم بھی کرتا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شاید پاکستان میں اتنا کم ہو، لیکن دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں آتے ہیں اور خونی ماتم بھی کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کہنا کہ اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ باطل ہے۔ جس بات سے مذہب کی بدنامی ہوئی ہے واقعاً شیعہ ملک میں بلکہ دنیا میں، وہ خود خامنہی صاحب کا کردار ہے، خامنہی صاحب کا عمل ہے، خامنہی صاحب کا بیہیویئر ہے کہ اس نے شیعہ نوجوانوں کو ملحد بنایا۔ اور شیعہ نوجوان اب دیکھیں علماء جو ہیں تہران میں عمامے کے ساتھ پھر نہیں سکتے، آج سے نہیں 20 سال پہلے سے، اور ہر جگہ ان کو گالی لگتی ہے، اس کے چہرے پہ لوگ تھوکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس باڈی گارڈ ہیں 3-4 تو آپ شیعہ ملک میں، شیعہ ملک کے دارالخلافے میں، اور اسی طرح اصفہان دوسرے شہروں میں بھی اگر آپ کے پاس باڈی گارڈ ہیں تو آپ پھر سکتے ہیں، وَإِلَّا آپ کے لیے چلنا پھرنا بہت مشکل ہے، لوگ توہین کریں گے، لوگ آپ کو ماریں گے، لوگ آپ پہ ایک بہت سارے مولوی ان کے بلاگز ہوتے ہیں، یہ خود لکھتے ہیں مولوی حضرات کہ میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو میرے بچے نے کہا کہ اگر آپ پگڑی کے ساتھ آ رہے ہیں، مامے کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ مجھے نہ چھوڑنے نہ آئے، میں خود پیدل جاؤں، کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ مجھے بہت ساری باتیں سننا پڑتا ہے بعد میں اسکول میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ اس طرح یعنی مذہب شیعہ اتنا کمزور عقیدتی لحاظ سے ایران میں کبھی نہیں ہوا تھا جو خامنہی صاحب کی حکومت اور خمینی صاحب کی حکومت میں آج ہوا ہے۔ انہوں نے بالکل دین سے، ان کا جو اگلا نسل ہے نا، یہ بہت ہی تاریک نسل ہے، ایران کا جو نیکسٹ جنریشن ہے، یہ بالکل دین کے خلاف بن گئے، دین کے خلاف بن چکے ہیں، عیسائی بن رہے ہیں لوگ، وہابی بن رہے ہیں لوگ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ملحد تو بے شمار بن رہے ہیں، اور زرتشتی جو مجوسی ہیں، پارسی ہیں، لوگ بن رہے ہیں، بس شیعہ مذہب کو چھوڑ رہے ہیں نوجوان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس شیعہ مذہب پر کوئی اعتراض ہے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب یہی ہے جو ہمارے علماء ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ مذہب ایک ٹول ہے کہ لوگوں کا مال زیادہ سے زیادہ لوٹا جائے اور لوگوں عوام پہ ظلم کیا جائے۔ اور اس بات میرے محترم ناظرین، یہ بات جو ہے نا، اب یہ بہت بڑی موضوع ہے، خود علماء مجتہدین نے اس بات کی پیشگوئی کی تھی، کہا تھا انہوں نے کیا، آخوند صاحب کفایہ محمد کاظم خراسانی بہت بڑے مجتہد تھے اور بہت ہی حکیم آدمی تھے، بہت ہی عالم آدمی تھے، آج سے 120 سال پہلے نجف اشرف میں۔ تو اس زمانے میں ان کو یہی آفر ہوا تھا کہ آپ ولایت فقیہ لگا دیں، پورے ایران میں حکومت آپ بنا دیں، اس کے لیے ممکن بھی تھا کیونکہ اس کی مقبولیت بھی اتنی تھی، اور اس زمانے میں قاجار بالکل کمزور ہو چکا تھا، اور لوگ اور جو ایران کے جو لوگ تھے وہ تو مجتہدین کے مقلد تھے اور مجتہدین کو بہت مانتے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا۔ ان کے بہت سارے جملے ہیں، بہت سارا لمبی استدلال ہے جو آغا بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے فرمایا بہت سارے دلائل دی، ان دلائل میں سے ایک یہی تھا کہ اگر ہم علماء حکومت کو اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو غلطیاں ہوں گی، ہم لوگوں پہ ظلم کریں گے، اور ہمیں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا مولوی ہے، وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، لازمی بات ہے ہم سے غلطیاں ہو جائیں گی، اور لوگ جو ہیں ہماری غلطیوں کو مذہب سے نسبت دیں گے، اور ہم بھی جب ہم سے غلطی ہوگی نا تو ہم نہیں کہیں گے یہ ہماری غلطی ہے، ہم کہیں گے کہ ہم اس کی توجیح کریں گے مذہبی لحاظ سے، اس کے لیے حدیث لائیں گے اپنی پوزیشن کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بیہیویئر کی صفائی کے لیے، تو لوگ ہماری غلطیوں کو مذہب سے نسبت دیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ مذہب سے دور ہو جائیں گے، اور یہ بالکل واقع ہوا، ان کی بات صحیح تھی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اسلامی حکومت بنا دیں تو شیعہ تو صرف ایران میں اکثریت میں ہے اور باقی ملکوں میں تو اقلیت میں ہے، تو جماعت مخالفین کے عوام بھی اور ان کے علماء بھی وہ دیکھیں گے کہ شیعوں نے حکومت بنائی تو ہم بھی حکومت بنا دیں، پھر وہ اپنے مذہب میں تعصب کریں گے اور اپنی مذہب، اور ان کے ملکوں میں اسلامی تحریکیں چلیں گی اور حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ حکومت بنا دیں تو یہ شیعوں کی ضرر میں ہے، شیعوں کی ضرر، کیونکہ ہر جگہ وہ اکثریت میں ہیں، اور ان کی جو ہے اور لوگ ان کے عوام ان کے سپورٹ کریں گے، اور بالکل یہی ہوا کہ ایرانی حکومت کے بعد، اس انقلاب ایران کے بعد، جماعت عمریہ کے مملکوں میں اسلامی اور مذہبی جو
تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کی ریکروٹمنٹ میں، ان کی مقبولیت میں اور ان کی تحرکات میں بڑا اضافہ ہوا، یعنی بڑا اضافہ، بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب یہ ایک اور بحث ہے، اب اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اور، کہ انقلابی ایران کے اثرات کیا ہیں۔ یہ میں آپ کو خلاصہ ہی بتاؤں، انقلابی ایران جیسا مضر مصیبت، اس جیسا مصیبت ناک فاجعہ مذہب شیعہ پر پچھلے 1000 سال میں، بلکہ اس سے زیادہ، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آج تک واقع نہیں ہوا۔ اتنا شدید، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو وہابیت پھیل گئی ہے، اس طرح نہیں تھا پہلے، آج سے 40 سال پہلے۔ انہوں نے ان پہ جو انویسٹمنٹ کی ہے مذہب شیعہ کے مخالف، صرف انقلابی ایران کی وجہ سے، انقلابی ایران کے ضد میں آ کر، کہ انقلابی ایران کا توڑ کیا ہے؟ وہابیت ہے، وہابیزم ہے اور تکفیرزم ہے، شیعوں کی تکفیر۔ ان کے ضد میں آ کر جو ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا، ان کے علماء کو جو پیسے ملے اور جو فنڈز ملے، اور ان کے لیے جو یونیورسٹیاں بنائی اور جو مدارس بنائے گئے اور جو مساجد بنائے گئے، آپ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، اسی طرح ہندوستان میں بھی یہی ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے، اسی طرح انڈونیشیا میں بھی یہی ہے، ملائیشیا میں بھی یہی ہے، اسی طرح مصر میں بھی جائیں یہی ہے، اردن میں جائیں یہی ہے، مغرب میں جائیں، مغرب یعنی مراکش میں جائیں یہی ہے، اور اسی طرح یورپ میں بھی جائیں، امریکہ میں بھی جائیں یہی ہے، ہر جگہ۔ اور انہوں نے جو بہت ہی انہوں نے علمی کام کیا شیعہ مذہب کے خلاف، اس طرح کام کبھی نہیں ہوا، اس طرح کا کام پچھلے 1000 سال میں، اس طرح کا بہت انٹینس اور یہ بہت ہی بھاری اور بہت زیادہ شیعہ مذہب کے خلاف اور اپنے مذہب کے احیاء کے لیے، کہ جتنی ان کی کتابیں تھیں، یعنی مثلا یہ متروک تھیں ان کی کتابیں، دوبارہ ان کو احیاء کیا گیا، دوبارہ ان کو نہایت ہی ذہین علماء کو تربیت دے کر کے ان کی کتابوں کی تحقیق کیا جائے، بہترین تحقیقات کے ساتھ ان کتابوں کو چھاپا گیا، احیاء کیا گیا، یعنی وہ کتابیں جو فی نفسی اگر آپ اس کو پڑھتے تو ان کے مذہب کے لیے مفید نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسے تحقیقات کیے گئے، ایسے حواشی لکھے گئے کہ ایک عام آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کو رد کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح میرے محترم ناظرین، جو تکفیری احزاب پارٹیاں بنائی گئیں، اس کا بہترین نمونہ پاکستان میں ہے کہ کتنے اب شیعوں کا قتل ہوا۔ بہرحال میں موضوع سے دور چلا گیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ ماتم کرنا حرام ہے، وہ نہیں کہتے کہ یہ خامنئی وغیرہ کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ یہ حرام ہے، وہ نہیں کہتے اس طرح، وہ کہتے ہیں اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، فی نفسی جائز ہے لیکن مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فی نفسی تو کوئی نہیں کہتا کہ سینہ زنی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، یا زنجیر میں اپنے زنجیر اٹھاتا ہوں میں اپنے پشت پہ مارتا ہوں، یہ کوئی نہیں کہتا حرام ہے، یا اس زنجیر میں اگر چھری ہے تھوڑا سا خون میں مجھ سے بہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے پشت سے، وہ کوئی نہیں کہتا یہ حرام ہے، ہاں کہتے ہیں اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس لیے حرام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے مذہب کی بدنامی نہیں ہوتی۔ مذہب کی بدنامی کس سے ہوتی ہے؟ بلکہ یہ سنت ہے، مذہب کی بدنامی تو علماء کے افعال سے ہوئی ہے، علماء کے افعال سے ہوئی۔ آپ لوگ جو پاکستانی حضرات ہیں نا، جو عام عوام ہیں، وہ اردو پریس سے تو واقفیت رکھتے ہیں، لیکن فارسی میڈیا سے وہ واقفیت نہیں رکھتے۔ آپ نہیں جانتے ایران میں کیا دین کا کیا تماشا بنایا گیا، اور کتنے لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ائمہ اطہار علیہ السلام کو گالی دینا یہ عام چیز بن چکا ہے، یہ واجبات پہ عمل کرنا یہ تو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے بھائی، نماز وغیرہ روزہ وغیرہ تو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بہت کم ہے۔ ایران کے شیعہ مساجد میں جائے نا تو بالکل خالی پڑی ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے نماز کے وقت، حالانکہ انقلاب کے آغاز میں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ انقلاب کے آغاز میں شاہ کے زمانے کا جو نسل تھا، جو لوگ شاہ کے زمانے کے پلے بڑے تھے، انہوں نے دین علماء سے اخذ کیا تھا، لیکن شاہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، ان کا دین ایمان بہت فرق کرتا ہے زمین آسمان سے۔ جن لوگ خامنئی کی حکومت میں پلے بڑے ہیں اور انہوں نے دین خامنئی کے زمانے میں انہوں نے دیکھا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، میں بہت دور گیا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ باتیں ابھی فی الحال یہ مناسبت نہیں رکھتی، لیکن میں نے صرف ان کے جواب میں کہ دین کی بدنامی کس نے کی ہے، عزاداری نے دین کی بدنامی کی ہے، ذلیلو، یا تم مولویوں نے دین کی بدنامی کی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین،